ارواح میں موت کے بعد جب روح گزرتی ہے اور وہاں اس روح پہ اگر لباس نہیں ہوتا تو وہ روح بھی شرمندہ ہوتی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد غور کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی روح کو نکلنا ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی روح کو نکلنا ہے، اور وہ روح نکل کر عالم ارواح اوپر کی دنیا میں اس کو جانا ہے۔ اگر ہماری روح لباس کے ساتھ ہے تو کوئی شرمندگی نہیں، اور اگر لباس روح نہیں ہے تو ہماری روح وہاں شرمندہ ہوگی۔ اب سوال ہے کہ اللہ نے روح کی لباس کو کیا بنایا؟ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ نے روح کا لباس تقوی کو بنایا ہے، پرہیزگاری کو بنایا ہے، گناہوں سے حفاظت کو بنایا ہے، کہ جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو جتنا بچائے گا اس کی روح کا لباس اتنا ہی عمدہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی روح کا لباس اتنا ہی شاندار ہوتا چلا جائے گا، اس کی روح کا لباس اتنا ہی خوشبودار ہوتا چلا جائے گا، اس کی روح کے لباس میں اتنی ہی شائننگ اور چمک آتی چلی جائے گی۔ اور جس انسان کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، گناہگاری ہے، چاہے ظاہر کا گناہ ہو، چاہے باطن کا گناہ ہو، چاہے آنکھوں کا گناہ ہو، چاہے کان اور زبان کا گناہ ہو، چاہے دل کا گناہ ہو، چاہے اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو، بندوں سے متعلق ہو، تنہائی سے متعلق ہو یا خلوت و جلوت سے متعلق ہو، کہیں سے بھی انسان اگر گناہ کرتا ہے اور تقوی اس کی زندگی میں نہیں ہے تو تقوی کے نہ ہونے کی بنا پر، گناہگاری کی بنا پر اس کی روح میں وہ لباس نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ اپنی روح کو اگر لباس پہنانا ہے، اس لباس کو اگر چمکدار روشن بنانا ہے، اس لباس کو اگر خوشبودار بنانا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا لباس تقوی کو بنایا، اور تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، چاہے ظاہر کا گناہ ہو چاہے باطن کا گناہ ہو، بازار کے گناہ ہو چاہے گھر کے گناہ ہو، گھر کے اندر کے گناہ ہو چاہے پڑوسی سے متعلق گناہ ہو، کوئی بھی اگر گناہ ہے وہ تقوی کے خلاف ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اپنی روح کو لباس تقوی پہنانا۔